بیمارانی ٹولہ میں کوئی اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہاں ہم اپنی قوم کے لیے اپنی ذات کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے ہمیشہ اپنی قوم کے حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی بقا کے لیے، اپنی قوم کے استحکام کے لیے، اپنی قوم کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے خاندان کے بزرگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ تمہارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، بلکہ جب مسلمانوں پر کوئی وقت پڑا ہے تو بریلی پیچھے نہیں رہا ہے۔ بریلی نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے۔ آج بھی میرا بھائی جیل میں پڑا ہوا ہے، یہ اپنے کوئی چوری ڈکیتی کر کے جیل میں نہیں پڑا ہوا ہے، وہ آئی لو محمد کے نعرے کی گونج کے لیے وہ جیل میں گیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی والوں نے لاٹھیاں کھائی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، درد برداشت کیے ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈنڈے کھا کر آئی لو محمد کے تعلق سے جن لوگوں نے لاٹھیاں کھائیں، ڈنڈے کھائے، جہاں درد ہوا، اے اللہ اسی درد کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کے اس مدرسہ منظوریہ سخاوت العلوم کے سالانہ اجلاس میں دستار حفظ اور دستار قرات کے اجلاس میں دور دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و قراء و علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ آج معلوم ہوا کہ آپ کے گاؤں میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑے گا، تب لوگ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے، مگر میں جانتا ہوں کہ ابھی سب نے جواب نہیں دیا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر پہلی مرتبہ میں جواب دے دیتے تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے اور آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ رات کے اس آخری حصے میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے۔ لوگ بڑے
پریشان ہیں کہ بھئی دستار ان کے سر پر باندھ دی گئی، دستار حفظ لپیٹ دی گئی، اب یہ مولانا مولوی لوگ مائک سے اپنا رشتہ ختم کریں تب ان کے گلے میں ہار پھول ڈال کر ان کا استقبال اور سواگت کیا جائے۔ لوگ بہت بے چین ہیں، مگر یہ جلسہ کوئی ایسے ہی نہیں سجا دیا جاتا ہے، یہ جلسہ بڑی محنت کے بعد سجایا جاتا ہے۔ اب اگر ان حفاظ و قراء کو آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ محبت میں ان کے گلے میں ہار تو ڈالیں گے، مگر ان کی امام شریف کا جو شملہ ہے، جو ترہ ہے، وہ بھی سلامت نہیں رہے گا، اور جو سر پر بڑے چین سے سکون سے عزت کے ساتھ ان کے سر پر امامہ شریف رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ ان کے سر پہ رہنے نہیں دیں گے۔ اتنی زور زور سے آپ ان کے ہار ڈالیں گے کہ امامہ بھی پھسل جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو کچھ استقبال ہونا ہے وہ تقریر کے بلکہ سلام کے بعد ہوگا۔ اس لیے میں اپنی تقریر سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں۔ یہ مدرسہ منظوریہ سخاوت العلوم آپ کے اس دیار میں، آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس قریے میں، آپ کے اس موضع میں قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ کہ دین و سنیت کی، مسلک اہل سنت و جماعت کی آبیاری کی جائے، اور پھر ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں مدرسہ اس گاؤں میں قائم ہوا تو اس سے پہلے کب قائم ہوا، پھر 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 بریلی کا مدرسہ کب قائم ہوا، پھر مبارک پور کا مدرسہ کب قائم ہوا۔ تو آپ صبح تک کہتے چلے جائیے کہ اس سے پہلے، 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 تب کہیں جا کر تم اس ایک پہلے مدرسہ تک پہنچ پاؤ کہ جو مدرسہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی سرزمین پر اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک دارالعلوم قائم فرمایا تھا، ایک جامعہ قائم فرمایا تھا، ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے وطن مکہ شریف سے ہجرت فرما کر یثرب کی سرزمین پر قدم لائے، یثرب کی سرزمین پر قدم رکھا، میرے مصطفیٰ مکے میں ہیں تو یہ یثرب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حکم الہی کے مطابق اپنے وطن سے ہجرت فرمائی، یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا تو اب یثرب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ اور جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو کہ مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب جب تم اپنے اس گاؤں میں
مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم بارسوئی میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ بارسوئی میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم کٹیہار میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ کٹیہار میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم دلکولہ میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ دلکولہ میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم کشن گنج میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ کشن گنج میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم بہار میں یاد کر رہے ہو تو پورے بہار میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم بنگال میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ بنگال میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم پورے ہندوستان میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ ہندوستان میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم عربستان میں یاد کرو تو عربستان میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کرو تو قبرستان میں موجود ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کو تم عرش پر یاد کرو تو عرش پر موجود ہیں، فرش پر یاد کرو تو فرش پر موجود ہیں، ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود، مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، دکانوں میں یاد کرو تو دکانوں میں موجود، مسجدوں میں یاد کرو تو مسجدوں میں موجود، مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند کیا اور مدینے کو پسند فرمایا اور مدینے میں میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی۔ اب مدینے میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام، ہر چہار جانب اسلام نظر آنے لگا، مسلمان 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 اور مسلمان، پھر مسلمان اور مسلمانی مسلمان نظر آنے لگے۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد بھی تو ہونا چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، اے علی میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، وہ مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ اے علی اس کا نقشہ آپ تیار کیجئے۔ تو مولا کائنات نے ایک نقشہ تیار کیا اور چند ایام کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ نقشہ پیش کیا، اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہوئی اور اس مسجد کا نام اب مسجد نبوی شریف رکھا گیا۔ کسی نے حضرت علی سے سوال کیا، اے علی یہ اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ آپ نے کیسے بنا لیا؟ ایسی مسجد آپ نے کہاں دیکھ لی؟ یا جو آپ مسجدیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدیں حضرت مولا کائنات کے بنائے ہوئے نقشے پر تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد نبوی آج دنیا میں جو مسجدیں بن رہی ہیں وہ مولا کائنات کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق مسجدیں بن رہی ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے، آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر میں نے اس مسجد کا نقشہ تیار کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی نظر کا عالم یہ تھا کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی روحانیت اور آپ کی نظر ولایت کا کمال یہ تھا کہ بیٹھے ہیں زمین میں اور آسمان دنیا پر مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے۔ مسجد بن گئی، تیار ہو گئی۔ اب جب مسجد بن گئی تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ اب ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے، اب ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے
ایجوکیشن کے لیے کوئی اسکول بھی تو ہونا چاہیے، کوئی مدرسہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی دارالعلوم بھی تو قائم کرنا چاہیے، کوئی جامعہ بھی تو قائم کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کے ذہن میں بس خیال آیا کہ کوئی مدرسہ قائم ہونا چاہیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ان کے جہل کو دور کرنے کے لیے اب کوئی دارالعلوم قائم کرنا چاہیے۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلے جس نے پیغام دیا تھا کہ ایجوکیشن حاصل کرو، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین پر یہ پیغام دیا کہ لوگوں تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو۔ اے لوگوں، تم اس نبی کی امتی ہو، تم اس رسول کی امتی ہو جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ پڑھو اور آگے بڑھو۔ لیجئے صاحب، میرے مصطفیٰ نے صرف پیغام ہی نہیں دیا بلکہ اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک وسیع و عریض چبوترے پر ایک دارالعلوم قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، ایک جامعہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم ہو گیا تو آپ کے گاؤں میں مدرسہ منظوریہ یہ پہلا مدرسہ نہیں ہے۔ پہلا مدرسہ وہ مدرسہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے مدینہ شریف میں اپنے روضہ اقدس کے سامنے، اپنے کاشان اقدس کے سامنے قائم فرمایا تھا۔ وہ پہلا مدرسہ، اس دنیا میں سب سے پہلا ایجوکیشن کا ادارہ میرے مصطفیٰ نے قائم کر دیا۔ مدرسہ قائم ہو گیا، رجب کا مہینہ گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، 5 شعبان گزر گیا، کوئی ودیارتھی نہیں آیا۔ 10 شعبان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 15 شعبان بھی گزر گیا، کوئی متعلم نہیں آیا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، وقت پہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 20 شعبان ہو گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 21، 22، 23، 25 شعبان ہو گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ لیجئے صاحب، 28 شعبان کا دن گزر گیا، 29 شعبان بھی آ گئی، چاند بھی نظر آ گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، 15 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 20 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 25، 26، 28 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 29 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ چاند نکل آیا، عید کا دن آ گیا، خوشی و مسرت و شادمانی کا دن آ گیا۔ آج انتظار ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر اس دارالعلوم میں، اس جامعہ میں، اس مدرسے میں، اس اسکول میں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ضرور کوئی طالب علم آئے گا، ضرور کوئی پڑھنے والا متعلم آئے گا۔ انتظار ہو رہا ہے، پورا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا شوال آ گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ تیسرا شوال آ گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 5 شوال گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 6، 7، 8 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 8، 9 شوال گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، جیسے ہی 10 شوال کا دن نکلا، میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں، میرے مصطفیٰ کے دارالعلوم میں، میرے مصطفیٰ کے جامعہ میں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء آئے، کچھ اسٹوڈنٹس آئے، کچھ متعلم آئے اور آ کر میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ 10 شوال ہے، 9 شوال نہیں ہے، یہ 10 شوال ہے، یہ 11 شوال نہیں ہے، یہ 10 شوال ہے۔ 10 شوال کی تاریخ بہار میں مدرسوں کے کھلنے کی تاریخ ہے۔ آپ کا مدرسہ کس تاریخ میں کھلتا ہے؟ کون سی تاریخ کھلتا ہے؟
আপনার জোরে বলেন, আপনার বাংলা মানুষ, আপনার বাড়ি কোথায়? এখানে আপনার বাংলা মানুষ। तो ये बताइए मुझे कि आपका मदरसा मंजूरिया सखावतुल उलूम कब खुलता है? जोरे बोले, सब सुन ले, कब खुलता है? 10 शव्वाल को कटिहार का मदरसा कब खुलता है? 10 शव्वाल को बायसी के मदरसे कब खुलते हैं? 10 शव्वाल को किशनगंज के मदरसे कब खुलते हैं? 10 शव्वाल को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, जितने मदारिस इस्लामिया कायम है बिहार में, उन मदरसों के खुलने की एक ही तारीख है, एक ही दिन है, वो 10 शव्वाल है। 10 शव्वाल को मेरे मुस्तफा के मदरसे में पढ़ने के लिए कुछ तलबा आए थे, कुछ स्टूडेंट्स आए थे। 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में मदरसे 10 शव्वाल को खुलते हैं, बंगाल में जितने मदरसे हैं उन सब मदरसों के खुलने की एक ही तारीख है, 10 शव्वाल। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ बंगाल ही में नहीं, आसाम चले जाओ, आप कर्नाटका चले जाओ, केरल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, पूरे हिंदुस्तान में मदारिस इस्लामिया को खुलने की एक ही तारीख है। सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, बांग्लादेश आप चले जाएं, आप पड़ोसी ममालिक में चले जाएं, जहां जहां मदारिस इस्लामिया कायम है, उन तमाम मुल्कों में मदरसों के खुलने की एक ही तारीख है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोगों, सिर्फ एशिया ही नहीं, आप अमेरिकन कंट्रीज चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज चले जाइए, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज चले जाइए, अफ्रीकन कंट्रीज चले जाइए, जहां जहां मदारिस इस्लामिया कायम है, खुदा की कसम, उन तमाम मदारिस के खुलने की एक ही तारीख है, एक ही दिन है, वो 10 शव्वाल है। 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नबी राय आला हजरत, हुजूर तौसीफे मिल्लत। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा होता है। मदरसे खुल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके इस गांव में ये कोई पहला मदरसा नहीं है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि मैं कहने की मेरी आदत नहीं है, कभी मैं कहता नहीं हूं, आज मैं इतने थका हुआ हूं कि बोलने की हिम्मत नहीं है। मगर सद्दाम हुसैन साहब, आपकी जो बहादुरी है, जो सद्दाम की बहादुरी, उस बहादुरी ने मुझे अपनी कमजोरी और अपनी तकलीफ और अपनी थकान को भुलाकर मुझे बूढ़े को भी बहादुर बना दिया है। वाह वाह वाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? समझ गए क्या? सद्दाम का नाम ही के अंदर बहादुरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सद्दाम साहब की नाम की बहादुरी ने मुझे भी आज बोलने के लिए एक नौजवान बहादुर बना दिया। ये लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मदरसे खुल गए, एक आदमी भी नहीं आएगा नजराना लेने के लिए। हम बहुत बड़े बैठे हुए हैं, अब दोबारा कोई नहीं आना। और आप अब लौट के इधर देखना मत, अब बैक होके आप निकल जाइए बाहर को। ए लड़को तुम पीछे रहो यहाँ से, चलो पीछे, जलसा खराब करेंगे ये लोग। चलिए और पीछे हटिए। आपने सिर्फ नाम सुना है तौसीफ रजा खां का, अभी उनका जलाल नहीं देखा आपने। आपने जलाल देखा नहीं? देखा? देख लेना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मदरसे खुल गए, मेरे मुस्तफा पढ़ाने के लिए बैठ गए। पढ़ने वाले बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, मुतालिम बैठे हैं, मुदर्रिस बैठे हैं,
اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہیں، جب یہ پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو مدرسے میں تو پڑھانے والے کے آگے ایک کتاب ہوتی ہے، پڑھنے والے کے آگے بھی ایک کتاب ہوتی ہے، مگر وہ ایسا مدرسہ ہے کہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی کوئی کتاب نہیں ہے، پڑھانے والے کے سامنے بھی کوئی کتاب نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ علم نحو کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم صرف کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم ریاضی کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم جفر کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم تفسیر کی کوئی کتاب ہے نہیں، علم حدیث کی کوئی کتاب ہے نہیں، تعلیم قرآن کی کوئی کتاب ہے نہیں، قرآن مجلد کتابی شکل میں بھی موجود نہیں ہے، یا اللہ پڑھائیں کیا؟ پیغام دے دیا، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو، پیغام تو دے دیا، اب پڑھائیں کیا؟ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ پڑھانے کے لیے اس وقت کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، خدا کی قسم کوئی کتاب سامنے موجود ہو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی، کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، صرف ایک نظر مصطفیٰ ہے، ایک نظر مصطفیٰ اپنے طلباء پر ڈال دی۔ ایک نظر کا کمال یہ تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال تھا۔ آج آپ دنیا میں جتنے علوم دیکھ رہے ہیں وہ سارے علوم ایک میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدسات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ بات میں اپنی کہاں لمبی کروں، اب یہ حافظ ہو گئے، یہ بیچارے مدرسے میں آ گئے۔ کئی سال کا کورس ہے مولانا صدام صاحب آپ کے یہاں؟ حافظ کا کورس کئی سال کا؟ جی 3 سال کا، زیادہ سے زیادہ 4 سال، ہمارے یہاں 2.5 سال کا۔ اگر لڑکے کا ذہن اچھا ہے تو 2.5 سال، یہاں 3 سال، 4 سال، اگر 5 سال میں حافظ ہوا تو 1 سال مدرسے کا زیادہ کھایا، تو 1 سال کے کھانے پینے کا رہنے کا سارا خرچہ مدرسے کو دینا پڑے گا۔ تو 3 سال اور 4 سال مولانا نے کہہ دیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدرسہ منظوریہ سخاوت العلوم میں داخلہ نہ لیتے تو پتہ نہیں یہ کہاں ہوتے۔ آج تو یہ حافظ قرآن ہے، اگر مدرسے میں داخل نہ ہوتے، داخلہ نہ لیتے تو بارسوئی اسٹیشن پر ٹرین کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوتے، چائے گرم، چائے گرم، چائے گرم، چائے گرم، مسالے والی چائے، مسالے والی چائے، نیبو والی چائے۔ یہ مدرسے کا کمال ہے کہ چائے بیچنے سے بچ گئے، یہ مدرسے کا کمال ہے۔ پتہ نہیں کون سے کھیت میں چنے چھیلتے ہوتے یہ لوگوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں آ گئے، مدرسے کی اساتذہ نے، مدرسے کے مدرسین نے اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا دیا، حافظ قرآن بنا دیا۔ اب جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ پڑھانے والے پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے۔ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ مسجد کے امام ہو گئے، پڑھانے والا مدرس آیا، کہا پیچھے سے امام کے، باپ آیا، کہا پیچھے سے امام کے، دادا آیا، کہا پیچھے سے امام کے۔ 3 سال کی محنت میں باپ پیچھے، دادا پیچھے، استاد پیچھے، 3 سال کی محنت میں۔ علم کا وہ کمال ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں، علم پر پروان چڑھ جائیں تو پڑھانے والا ہی پیچھے ہوا جا رہا ہے، وہی اپنا امام مان رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، اگر یہ مدرسے میں داخلہ نہ لیتے، یہ مدرسے کا کمال ہے کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا میں ان کا مقام ہے، یہ صرف دنیا ہی میں مقام نہیں ہے۔
میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، زمین پہ ہوئے اور زمین میں جانے کے بعد بھی حافظ قرآن کا جو مقام ہے، منصب ہے، اس مقام و منصب کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ دیوبندی کہتا ہے، وہابی کہتا ہے، یہ گستاخ فرقے کہتے ہیں کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ آپ اتنے گستاخ ہو گئے ہیں، آپ اتنے جری ہو گئے ہیں، آپ اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں، آپ اپنا ہی عقیدہ نہیں بگاڑ رہے ہیں بلکہ دوسروں کے عقیدے کے بھی بگاڑنے کی آپ جگت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، زمین انسان کے جسم کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بارسوئی میں تو بہت ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی عطا فرمائی ہے، اللہ نے زمین میں یہ طاقت و قوت و توانائی ودیت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، حافظ قرآن جب زمین میں جاتا ہے تو زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے، کھائے، سڑائے، فنا کرے یا مٹی میں ملائے۔ اب زمین حافظ قرآن کے جسم کو گلاتی نہیں ہے، سڑاتی نہیں ہے، بلکہ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں جب ایک حافظ قرآن کا یہ حال ہے، ایک حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی، زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی صاحب قرآن کے جسم کی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب قرآن کے جسم کا وہ حصہ جو زمین سے مس کر گیا ہے، جو زمین سے سٹ کر گیا ہے، جو زمین سے مل گیا ہے، زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حافظ قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب صاحب قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہو، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جسم کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ لوگوں چونکہ تقریر کا اب کوئی وقت لمبا چوڑا رہ نہیں گیا ہے، اب میں اپنا دل بھی نکال کر رکھ دوں اس وقت، اور دل تڑپتا رہے تب بھی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، مگر آپ کے منہ میں جو دہی جمع ہوا ہے اس دہی کو آپ نہیں چھوڑیں گے۔ چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ پیما رانی ٹولہ۔ تو میں نہ پیما میں نہ رانی ٹولہ میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے آیا ہوں،
ہم آپ کے گاؤں میں پیما رانی ٹولہ میں کوئی اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہاں ہم اپنی قوم کے لیے اپنی ذات کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے ہمیشہ اپنی قوم کے حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی بقا کے لیے، اپنی قوم کے استحکام کے لیے، اپنی قوم کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے خاندان کے بزرگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ تمہارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، بلکہ جب مسلمانوں پر کوئی وقت پڑا ہے تو بریلی پیچھے نہیں رہا ہے۔ بریلی نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے۔ آج بھی میرا بھائی جیل میں پڑا ہوا ہے، یہ اپنے کوئی چوری ڈکیتی کر کے جیل میں نہیں پڑا ہوا ہے، وہ آئی لو محمد کے نعرے کی گونج کے لیے وہ جیل میں گیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی والوں نے لاٹھیاں کھائی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، درد برداشت کیے ہیں۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ڈنڈے کھا کر آئی لو محمد کے تعلق سے جن لوگوں نے لاٹھیاں کھائیں، ڈنڈے کھائے، جہاں درد ہوا، اے اللہ اسی درد کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آئی لو محمد، یا رسول اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ اگر بریلی میں آئی لو محمد کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو کون اٹھائے گا؟ یہ بریلی وہ زمین ہے کہ جس زمین سے امام احمد رضا نے اس رسالت کا پیغام دیا ہے۔ اسی لیے میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بس اسی میں ہوگا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اے لوگوں تم اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو۔ جب تک تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس وقت تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اے لوگوں آپ اس اجلاس میں تشریف لائے اور کامیابی کے ساتھ یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ مجھے کہا گیا فون پر بھی بار بار کہ حضور جلدی آ جانا، جلدی آ جانا، جلدی آ جانا، اور اتنا جلدی کر کے یہ مولانا صاحب لے کے آئے مجھے اور لے جا کے یہاں نہیں لائے، لے جا کے وہاں بیٹھا دیا، اور جہاں مجھے کام کرنا تھا دین کا وہ کام انہوں نے رکوا دیا۔ وہاں ہزاروں لوگ مرید ہونے والے بیٹھے ہیں، مرید کرنے تک کا ٹائم نہیں دیا اور جلدی میں لے کے آ گئے یہاں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مولانا صدام صاحب نے بھی کہا، مولانا معراج صاحب نے کہا کہ جلدی آ جانا، بہت لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو لوگ مرید ہونے کی نیت سے آئے ہیں، مرید ہونے کے ارادے سے آئے ہیں، تو آپ اس ارادے میں مت رہیے کہ توصیف رضا خان اوپر اسٹیج سے رومال آپ کے پاس پھینکیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا ضروری نہیں ہے، مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں چادر ہونا ضروری نہیں ہے، مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال چادر کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ اب تک مرید نہیں ہے کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے، وہ لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے مرید ہو چکے ہیں
ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے ماراہرہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ اعلیٰ حضرت کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی زبان فیض ترجمان کی برکت تھی کہ وہ الفاظ مجھے یاد ہو گئے، آج بھی یاد آئیں، اور آج میں آپ کو وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے اعلیٰ حضرت کو پڑھوائے تھے، جو حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوائے تھے۔ تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے، شفاؤں کے ظہور کی نیت سے، علم نافع کے نزول کی نیت سے آپ تمام حضرات، مرد و زن، بچہ بوڑھا جوان، طالب علم، عالم علم، سب وہ الفاظ پڑھ لیں، دہرا لیں، ورد کر لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وعلا وعلا آلہ آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین اجمعین وبارک وبارک وسلم۔ وسلم۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، دل مارا دل مارا کن کن مستقیم مستقیم بحق بحق ایاکا ایاکا نعبد نعبد و ایاکا وإیاکا نستعین۔ نستعین۔ یا اللہ، یا اللہ، تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام اپنے تمام پچھلے صغیرہ صغیرہ و کبیرہ و کبیرہ گناہوں سے۔ گناہوں سے۔ یا اللہ، یا اللہ، میری توبہ میری توبہ قبول فرما، قبول فرما، نیکیوں کی نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، برائی سے برائیوں سے ہم بچتے رہیں گے، ہم بچتے رہیں گے، خاص کر بد عقیدوں سے بد عقیدوں سے ہم بچتے رہیں گے، ہم بچتے رہیں گے، خاص کر سنیوں کے سنیوں کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے۔ ہم قائم رہیں گے۔ یا اللہ، یا اللہ، مجھے علم نافع علم نافع عطا فرما۔ عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، تیری بخشی ہوئی بخشی ہوئی توفیق سے نماز روزہ حج و زکوٰۃ جملہ فرائض اسلام جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے۔ یا اللہ، مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، میری زندگی سے، میرے میرے گھر سے، میرے علاقے سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا۔ یا اللہ، مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں ان کے شہدائیوں میں ان کے عاشقین میں ان کی کنیزوں میں ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما۔ یا اللہ، قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں
केरों में फरमा फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा आमीन 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 आमीन